اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. گزشتہ ملاقات میں لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور اپنے آپ کو بھول جانے کا تذکرہ اور آج آیت نمبر 45 اور 46 صبر پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھے اور اس کے احکام پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، راہ حق اور شاہراہ جنت کے ہم سب رک جانے، برداشت کرنے اور اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ اہل علم نے صبر کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1 الصبر علی طاعت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا، توحید و رسالت پر ایمان اور یقین رکھنا، نماز، روزے، حج، زکات، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے
یہ بھی صبر ہے۔ نمبر 2، الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا، کفر، نفاق، شرک، بدعت، قتل و غارت کری، دھوکہ دہی، چوری، ڈکیتی، قمار بازی، شراب نوشی، بدکاری اور ہر قسم کی برائیوں سے بچے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور نمبر 3، الصبر عن ابتلاء اللہ، مسائل، مشکلات، تکالیف اور پریشانیوں پہ صبر کرنا اور اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ مشکلات، مسائل، تکالیف اور پریشانیاں انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں تھا، مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، جس کو کبھی نہ کبھی کسی تکلیف، مشکل، پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم یقینی طور پہ تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور دھنوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز میں آزمائیں گے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ مشکلات، مسائل، پریشانیوں اور تکالیف سے عہدہ برآں ہونے میں کون سی چیز انسان کی مددگار اور معاون بنتی ہے، اس کو کس کی طرف خیال اور دھیان دینا چاہیے، یہ آیت نمبر 45 اور 46 میں بیان کیا گیا۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور یہ عمل بہت بڑا ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں کے لیے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ بعض اوقات تکالیف، مشکلات اور پریشانیاں انسان کی اپنی بدعنوانیوں کی وجہ سے، مقصد اس کی اصلاح اور اس کو راہ راست پہ ڈالنا، اور اکثر اوقات یہ چیزیں درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے لاحق ہوتی ہیں۔ حضرت صاحب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ الناس اشد بلاء، آزمائش، ابتلاء
اور امتحان کے اعتبار سے سخت ترین امتحان کے لوگوں کا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس امتحان میں زیادہ تر اللہ کے نبیوں کو گزرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے لوگوں کا بھی امتحان ہوتا ہے تاکہ انہیں آزمایا جائے، انہیں پرکھا جائے، ان کے درجات بلند کیے جائیں. ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ تمام نبیوں اور رسولوں کا قدم قدم کے امتحان لیا گیا، انہیں آزمایا گیا. اور وہ ہر امتحان میں پورے اترے اور ثابت قدم رہے. ایک اللہ کے نبی حضرت یعقوب خود بھی اللہ کے نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی اور دادا بھی نبی، خاندان ہے نبیوں کا. ان کے خلاف ایک سازش کرنے والے کوئی دشمن یا بیگانے نہیں تھے، بلکہ اپنے ہی بیٹے تھے جنہوں نے اپنے بھائی کے خلاف ایک سازش تیار کی. سوال کیا تھا کہ باپ ان سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ہم سے کم پیار کرتا ہے. قرآن کہتا ہے قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. بیٹے ساتھ جوڑ کے بیٹھے اور کہنے لگے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی ہمارے ابا جان کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں. یقیناً ہمارے ابا جان کلی غلطی میں مبتلا ہیں. کہنے لگے اب اس روشن کا کوئی حل نکالو، کوئی ایسا راستہ اختیار کرو کہ ہمیں باپ کی محبت زیادہ مل سکے. تو مشورے آنے لگے نقتلوا یوسف اب اطرحوه الارض یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. یوسف کو قتل کرنا یا کسی زمین میں پھینکا ہو، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گا اور اس کے بعد تم نیکوکاروں میں سے بن جاؤ. ایک کے دل میں ذرا گرمی پیدا ہوئی، کہنے لگے اس کام کے لیے اپنے بھائی کا خون کرنا یہ اچھا نہیں لگتا. کوئی ایسا راستہ نکالو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے. قرآن کہتا ہے قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب إن كنتم فاعلين. اور کہنے والے نے کہا باقی اسے کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، کوئی گزرنے والا قافلہ اسے اٹھا کے لے جائے گا. اگر تم کرنے والے ہو تو ایسا کر دو. پھر
دیر کیوں؟ چلو ابا جان کی خدمت میں انہیں راضی کرتے ہیں. باپ کی خدمت میں آ کر ہوئے کہنے لگے یا ابانا مالک لا تامن علی یوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا ويرتاب وإنا له لحافظون. اے ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتبار نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو اس کی خیر خواہوں میں سے تو ہمارا بھائی ہے. آپ صبح انہیں ہمارے ساتھ بھیجے تاکہ وہ جنگل میں کھیلے کودے اور تازہ پھل کھائے پیے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے محبت پیار کے ارادے کیے، ہمدردی خیر خواہی کے جذبات کا اظہار کیا تاکہ ہم اپنے کھیل میں کامیاب ہو سکے. باپ دل پسند کیا. بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی کے بارے میں محبت پیار ہمدردی خیر خواہی کا اظہار کر رہے ہیں. ماننے میں گواہ کیا ہے، لیکن جو اندیشہ تھا اس کا ذکر کیا. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فرمایا مجھے یہ چیز غمگین کر رہی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا آگے کھا جائے، اور وہ معصوم بچہ ہے، بھاگ دوڑ نہیں سکتا. تم جنگل میں جا کے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ گے، اور بھیڑیا جو کثرت سے جنگل میں پائے جاتے ہیں کوئی آئے گا اور اسے کھا جائے گا. کہتے ہیں لینا کلا الذئب ونحن عصبہ انا اذا خاسرون. ہم ایک رات ہیں ہمارے ہوتے ہوئے اگر بھیڑیا کھا گیا تو ہم تو یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تسلی دلائی، دلاسا دلایا. آپ ہم پہ اعتبار کریں، ہم بھائی ہیں، کوئی دشمن نہیں. اس کا بھلا چاہتے ہیں، برا نہیں چاہتے. باپ صبح ہوئی خدمت میں آ کر محبت پیار کے دعوے پہلے سے بڑھتے ہونے لگے. ایک آگے بڑھا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، کندھوں پہ بٹھایا. میں اپنے آپ پہ سوار کر کے لے جاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نے پکڑا، میرا بھی تو بھائی ہے. میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت اور پیار کے جذبات ابھر رہے تھے. تیسرا بڑا، آپ مطمئن ہو گئے یا اپنے بھائی کو لے کے جنگل کی طرف روانہ ہوئے. ایسے باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، کسی نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا. تمہارا نام کچھ پہ سوال. چلو وہ معصوم بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تیز نہیں چلا جاتا. ایک زور سے تھپڑ مارتا ہے، دوسرے سے التجا کرتا ہے بھائی کو سمجھاؤ مجھے کیوں مارا. وہ آگے سے پکار سی لڑکتے اونچی سی اس کے پاؤں میں گرتا ہے. بھائی مجھے بچا دو، یہ مجھے مار ہے. وہ ٹھنڈا مارتا ہے، مارتے پیٹتے ظلم اور زیادتیاں کرتے برا بھلا کہتے ہوئے جنگل میں لے گئے. کنویں کے پاس پہنچے، امید اتاری. معصوم بچے کو نظر آنے لگا میری خیر نہیں. لگتا ہے میرے بھائی مجھے اس کنویں میں پھینکنے لگے. امین کو سماجت کیا اور پکار کیا، بھائیوں میں سے کیا ظلم ہوا؟ مجھ پہ یہ زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ لیکن ترس نہیں آیا.
حقیقی بھائی سفار ظالم اور درندے بن گئے، روتے گڑگڑاتے التجائے کرتے آنسو بہاتے ہوئے اپنے معصوم بھائی کو اپنے دل کے اطمینان اور تسلی کے لیے کنویں میں پھینک دیا۔ مقصد میں کامیاب ہو کے جشن منانے لگے، سارا دن جشن مناتے رہے۔ جب سورج غروب ہو گیا، واپسی کا راستہ لیا، اپنے اپنے کارنامے گنوا رہے ہیں۔ کس طرح معصوم سورج بنا کے مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن میں نے کوئی ترس نہیں کھایا۔ میں نے اتنے تھپڑ مارے، میں نے اتنے ٹوٹے مارے، میں نے اتنے ٹوٹے مارے۔ ایک کہتا ہے جب میں ڈالنے لگا اور میرے قدموں میں گر کے مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن میں نے اس پہ رحم نہیں کیا، میں نے اسے کنویں میں پھینک دیا۔ اپنے کارنامے کارستانیاں سناتے ہوئے جا رہے، جب کلام کے در و دیوار نظر آئے تو اچانک پیشاب غریباں برپا ہو گئی۔ قرآن کہتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ اب وہ عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے پیٹتے چیختے چلاتے اور ماتم کرتے ہوئے آئے اور آگے کہنے لگے یا آبانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ابا جان ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اب بھیڑیے نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جب انہیں تنا دیکھا تو اسے کھا گیا۔ اب ہم پہ اعتبار نہیں کریں گے، ہم اس میں سچے ہی کیوں ہوں؟ کون ہی بات ہے؟ کہنے لگے ہم سچے ہیں، ایسا ہی ہوا ہے، لیکن آپ یقین اور اعتماد نہیں کریں گے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور ان کی قمیص پہ جھوٹا خون لگا لائے۔ ایسے اہل ایمان کے دلوں کے سکھ اور چین۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ نے محبت پیار کے قابل کر کے ہمدردی اور خیر خواہی کے ذریعے اپنے پاس بلایا اور پھر بے دردی سے قتل کر ڈالا اور انہیں شہید کرنے کے بعد مربع اسی طرح کسی اور پہ ڈال دیا، کسی طرح برادران یوسف نے بھیڑیے پہ ڈالا تھا۔ یہی وجہ ہے امام عامش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یصدق باقی بعد اخوت یوسف کے بھائیوں کا کردار دیکھنے کے بعد ہر رونے والے کو سچا نہیں سمجھا جا سکتا۔ قاضی شرح کے پاس ایک عورت آئی اور زاروں چکار رونے لگی۔ دیکھنے والے کہتے ہیں یہ عورت بڑی مظلوم ہوتی ہے، ابھی اتنی رو رہی ہے۔ قاضی شرح کہتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ جب کربلا میں بچنے والے کوفہ میں پہنچے تو بیمار کربلا امام حسین العابدین نے کوفہ والوں کو روتے پیٹتے ماتم کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اَيَحْبُونَ مِنْ حُبِّنَا وَمَنْ ذَا الَّذِي قَتَلَنَا۔ اگر یہ ہماری محبت کی وجہ سے رو رہے تو پھر بتاؤ ہمیں قتل کرنے والے کون ہیں؟
سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے اہل کوفہ کی عورتوں کو جب سینہ گوبی اور ماتم کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یا اہل کوفہ تبغون رجالکم وترهون نساءکم فالحاکم بیننا وبینکم اللہ. اور تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تمہاری عورتیں قصبہ بہا رہی ہیں، سینہ گوبی کر رہی ہیں. ہمارے اور تمہارے درمیان قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا. بے دردی سے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا، روتے ہوئے باپ کے پاس آئے، کہتے ہیں ابا جان اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آتا تو یوسف کی قمیض دیکھ لیں، وجہ والا قمیض ہی بیدامن کا دیکھ، ان کی قمیض پہ چھوٹا خون لگا لائے. آج بھی اخبارات میں، جرائد میں، ذرائع ابلاغ میں، معاشرے میں جگہ جگہ ایسے ہی کردار نظر آتے ہیں. بے قصور لوگوں کو اٹھا دیا جاتا ہے اور پھر جب تحقیق ہوتی ہے تو بیگانے نہیں، اپنوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی ساتھ ملا ہوتا ہے. اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے وہ گھر والوں کے ساتھ مل کے اتنی زیادہ ڈرامے بازیاں کر رہا ہوتا ہے. یہی کیفیت برادران یوسف کی تھی، قمیض پہ جھوٹا خون لگا کے لائے. اگر ہماری بات میں یقین نہیں آتا تو بھائی کی قمیض دیکھ لو. جب قمیض کو کھول کے دیکھا حقیقت واضح ہو گئی، وہ بھیڑیا تھا، کوئی شاطر یا چلاک عاقل تو نہیں تھا کہ جس نے یوسف کو کھانے سے پہلے ادب احترام سے ان کی قمیض اتار دی. قمیض مبارک کی شہر میں بے ادبی نہ ہو جائے. کھول کے دیکھا حقیقت واضح ہو گئی اور اس بات میں یقین تھا. اور میرے بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے ابھی اس کی تعبیر سامنے نہیں آئی. میرا بیٹا قتل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ قمیض لے کے آئے قال قد سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے لیے مزین کر دی ہے، فصبر جمیل، صبر کرنا ہی اچھا ہے. اللہ اتنی صدمے اور تکلیف والی خبر دی تو کیا کہا، صبر اور کچھ نہیں کر سکتا. اور صبر کر دوں گا، صبر میرا سہارا ہے. صبر دوسروں کا بداوا کرے گا. آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ صدمے سے دو چار رو ہو کے جب تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ہم تو صبر ہی چاہتے ہیں. صبر نہ کرتے تو اور کیا کرنے تھے، اس سے آگے تمہارے پاس میں کیا تھا. بس صبر اسے نہیں کہتے. صبر وہ ہوتا ہے جو دکھ اور تکلیف کی ابتدا اور آغاز میں کیا جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا ایک بوڑھی خاتون ایک
قبر پہ بیٹھے ہوئے زاروں قطار ہو رہی ہے، آہو بکار کر رہی ہے، جب یہ قریب گئے اور میں تاکہ اللہ مصبری، اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. اللہ نے صبر کرنے کی تلقین کی ہے. وہ آپ کو پہچان نہ سکی اور کہتی ہے لہکانی فَإِنَّكَ خِرٌ مِّن مُصِیبَتِي، چل اپنی راہ میں تجھے وہ تکلیف نہیں پہنچی جس سے میں دوچار ہوں. ہم کیا کہتے ہیں بڑے ایک عورت ہے، جب آپ لوگ نکل گئے کوئی ایک شخص دیکھ رہا تھا، وہ خاتون کے پاس پہنچا اور عرض کرنے لگا بڑی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کچھ نہیں فرمایا. اس نے بتایا آپ آئے تو تھے. جب پتہ چلا آنے والے نبی کریم سے ایسی ہوگی جیسے جوہر کرتے کہ نبی کریم آئے اور میں ایسی مغلوب لگن ہو چکی تھی کہ میں نے آپ کو الٹا جواب دے دیا. باتہ تیرا بابی فلم تجد لہو بوابا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی. دروازے کی کیا شان تھی، وہاں کوئی دربار نہیں تھا. کائنات کے بادشاہ وہ اپن پیار کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، لیکن دشمن بھی سارا جہان ہے، ہر ایک کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، لیکن اعتماد بھروسہ کس پہ؟ اللہ کی ذات پہ ہے. آج جب ہم اپن کو دیکھتے ہیں صدر وزیر اعظم کی بات پہ چھوڑو، صدر وزیر اعظم سے گزر رہا ہو تو لوگوں کی زبانوں پہ بد دعائیں ہوتی ہیں. اس قدر پروٹوکول، اس قدر اذیت مراحل. نبی کریم کے دروازے پہ پہنچی، کوئی دربار نظر نہ آیا. نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتی ہے یا رسول اللہ واللہ ما عرفتک، اللہ کے حبیب اللہ کی قسم میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی، ورنہ میں آپ سے کبھی اس طرح سے بات نہ کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلقین کی اور فرمایا انما الصبر عند صدمات. صبر ہوتا ہے جو صدمے کی آواز میں ہو. تکلیف دے خبر ملی اور دل کو چیر دینے والے سانے سے روشنائی ہوئی. اور فرمایا فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے. اللہ ایمان، اعتماد اور بھروسہ تھا. کاروبار میں نقصان ہو جائے نا، انسان کو تکلیف ہوتی ہے. نوکری چھوٹ جائے تکلیف ہوتی ہے، بیماری میں مبتلا ہو جائے تکلیف ہوتی ہے، مشکلات کا شکار ہو جائے تکلیف ہو جاتی ہے. لیکن سب سے بڑی تکلیف کسی عزیز کے بچھڑ جانے پہ ہوتی ہے. ماں فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، بیوی فوت ہو جائے، بیٹا بیٹی فوت ہو جائے، بھائی بہن فوت ہو جائے، عزیز و اقارب دوست احباب میں سے کوئی محبت اور پیار کرنے والا بچھڑ جائے اور تکلیف کی انتہا ہوتی ہے. لیکن کسی کے مرنے والے کے موت پہ تکلیف زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتی اور کچھ عرصے بعد تکلیف بھول جاتی ہے. اگر ایسی تکلیف پہنچے جس میں کسی عزیز کے گم ہو جانے کی، اٹھائے جانے کی اطلاع ملی ہو اور یہ صدمہ بڑا گہرا دل کو پھاڑ دینے والا ہوتا ہے. پتہ نہیں میرا عزیز کہاں ہوگا، کس حالت میں ہوگا. یہ تکلیف نامقابل برداشت ہوتی ہے. ایسی کیفیت سامنے آئی، فرماتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون.
صبر کرنا ہی اچھا ہے اور اللہ ہی سے مدد چاہی جائے گی جو تم بیان کرتے ہو. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45-46 میں بیان کیا گیا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. اللہ صبر کیا. مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے. بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, اس قادر کریم نے کنویں سے نکال کے مختلف مراحل سے گزار کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا. مصر میں قحط سالی آ گئی. اطراف کے ممالک کی معیشت ڈاواڈول جیسے آج ہماری کسی کالج یونیورسٹی کسی بڑے ادارے میں پڑھ کے تو نہیں آئے تھے, لیکن اللہ نے ایسی تربیت کی کہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے تدابیر کر لی. قحط پڑ گیا. مصر والے خوشحال ہیں, اطراف کے ممالک کے لوگ بھی قرضہ لینے کے لیے مصر کا رخ کر رہے ہیں. فرعون میں بھی پتہ چلا گھر میں جب کھانے کے لیے دانے نہ رہے, پتہ چلا مصر کی معیشت بہتر ہے, مصر کا حکمران بھی نیک ہے. جو درس کھاتے ہوئے اللہ فراہم کر دیتا ہے. آپ 10 کے 10 بھائی اور کرتے ہو کہ مصر کی طرف روانہ ہوئے. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. بھائی مصر میں آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو دیکھتے انہیں پر تو یہ ہے وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ, اور اسے پہچان نہ سکے. یہ تو ہے اور جسے ہم نے کنویں میں پھینکا وہ مصر کے تخت پہ جلوہ افروز ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام نے نام پوچھے کس کے بیٹے ہو, بتایا کہ ہم یعقوب کے بیٹے ہیں. آپ نے نام بھی بتائے تو داسی ہو یا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے. کہنے لگے ایک بھائی تو بچپن میں ہم سے گزر گیا جسے بھیڑیا کھا گیا, اور ایک بھائی باپ کے پاس ہے جن کو باپ ہمارے ساتھ کہیں بھیجتے نہیں. اور یوسف علیہ السلام نے 10 اونٹوں کے برابر گلہ دیا اور فرمایا جب اگلی بار آؤ تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا, اگر نہ لے کے آئے تمہیں ایک دانہ نہیں ملے گا. اور اپنے کارندوں سے کہا جو پیسے لے کے آئے ہیں وہ بھی اناج میں ڈال دو, ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسے نہ ہو واپس آنے میں رکاوٹ کر. اب واپس گئے. ابا جان مصر کا بادشاہ بڑا نیک اور رحم دل ہے, جیسا سنا تھا ویسے ہی پایا. اس نے ہمارا بڑا ادب اور احترام کیا, ہمیں غلہ بھی دیا, لیکن ایک شرط لگائی ہے کہ دوسری بار جب آئے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئے. جب غلہ کھولا دیکھا پیسے بھی واپس. اب خوشی سے پھولے نہ سمائے. ابا جان اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے جس نے پیسے بھی واپس کر دیے. جب اللہ ختم ہو گیا دوبارہ تیاری ہوئی, باپ کی منت و سماجت کرنے لگے ہمارے بھائی کو بھی واپس بھیجو. تو پیغام دینے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے بنیامین کو بھی ساتھ کر دیا. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
पास गए, उन्होंने अपने भाई को अपने पास ठहरा लिया और उन्हें बताया कि मैं कोई अजनबी नहीं, तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई हूँ। हालावाल पूछे, छोटे भाई ने इनके मुताबिक के तस्करे किए, फरमाते हैं जो कुछ ये करते रहे उस पे आप गमगीन और परेशान ना हो। फिर एक मंसूबे के तहत भाई को अपने पास रोक लिया, उन्हें वापस जाने के लिए कहा। अब जब ये वापस गए, बाप ने पूछा बिन्यामीन कहाँ है? कहते हैं कि उसने चोरी की थी जिस तरह से पहले यूसुफ ने चोरी की। अब चोरी में ढाल लिया गया, अब हमारे इख्तियार में तो ये नहीं था। अब याकूब अलैहिस्सलाम के जख्म हरे हो गए। एक जख्म लगता है ना, किसी की तकलीफ नहीं होती, लेकिन पुराना जख्म जब हरा होता है तो तकलीफ बड़ी गहरी होती है। बुढ़ापा दूसरे बेटे के बारे में जब ये इत्तला मिली वो चोरी के जुर्म में ढाल दिया गया है, कुरान कहता है वल्लाह अजहु वकाना या असफाना यूसुफ वयज़तैनाहु मिनल हुज़्नि फहुव कज़ीब। अल्लाह हुए और कहने लगे आए मेरे यूसुफ, और रोते रोते उनकी आंखें सफेद हो गई और वो गुस्से से भरे हुए थे। तकलीफ ये फितरी चीज है। दो चीजें इंसान के इख्तियार में है, इंसान उसमें कंट्रोल कर सकता है। अगर कंट्रोल कर ले तो बेहतर है, उनके जरिए सदमे का इजहार कर सकता है। आंखें आंसू बहाती किसी का कोई आंखों के जरिए इतने सदमे का इजहार हुआ कि बीनाई चली गई। इसी तरह दिल में भी इंसान का कंट्रोल, दिल सदमे से भरा हुआ है, लेकिन दो चीजों पे इंसान का कंट्रोल है, जुबान और हाथ। जुबान को रोक सकता है आदमी, हाथ को रोक सकता है, और जो इनके लिए सब्र नहीं करता, नबी करीम ने सब वही फरमाई, फरमाया ऐसा बिना अंदर अवल हुदूद व शक्ल जुयुबा बदाबिना जाहिलिया, जिसने रुसावे पीटे गरेबान उठाए बदाबिना जाहिलिया आओ पुकार, रोया पीटा मातम किया भले सबिना, अब वो हमें से नहीं है। कालम तल्लाह अफ्ता तस्कुर यूसुफ अता तकुना हरातन औ तकुना मिनल हालिकीन। ये कहने लगे अल्लाह की कसम आप हमेशा यूसुफ को याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि सदमे में घुल घुल के करीब उम्र हो जाए, या अल्लाह को प्यारे हो जाने वालों में से हो जाए। काना इन्नमा अशकु बसी व हुज़नी इलल्लाह व आलम मिनल्लाहि मा ला तालमून। फरमाया मैं अपनी बेकरारी और अपने गम का इजहार अपने अल्लाह के सामने कर रहा हूँ, और अल्लाह से मांगता हूँ जो तुम नहीं जानते। या बनी अल्लाहु अतहस्ससु मिन यूसुफ अखी वला तयस्सु मिन रौहिल्लाह, मेरे बेटो बूढ़े बाप का दिल न दुखाओ, मेरे यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस और नाउमीद न हो। अब तीसरी बार जब गए अल्लाह खरीदने के लिए, हाथ में कुछ नहीं, चंद छोटे सिक्के हैं, जाके कहते हैं अय्युहल मसना व नज़रो वलेना बिज़ातिन मुजातिन फाउफिलन अलकैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यज़िल मुतसद्दिक़ीन। ऐ बादशाह सलामत, हमें और हमारे घर वालों को परेशानियों ने घेर दिया है, हम ये अमीर सी पूंजी लेके आए हैं, हमें पूरा करना दीजिए और हो सके तो हमें सदका भी दे दीजिए। जिन्होंने फख्र की वजह से कुएं में फेंका था,
اب بھکاری بن کے بار بار اب بھیک مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، پوچھتے هل علمتم ما فعلتم بيوسف أخي إذ أنتم جاهلون، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ یوسف کے ساتھ کیا ہوا یہ تو ہم جانتے ہیں یا یوسف جانتا ہے؟ یہ اجنبی ملک میں اجنبی شخص کیسے اسی سے آگاہ ہوا؟ پھر جب غور دیکھا نشانیاں نظر آ گئی تو کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کیا آپ یوسف ہے؟ فرمایا یوسف هذا أخي، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ پوچھا ابا جان تم نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کہتے ہم نے کہا تھا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا اور دلیل کے طور پہ کمیل پیش کی تھی، جسے دیکھتے دیکھتے ابا جان روتے رہے اور بینائی چلی گئی۔ فرمایا اب میں اپنی کمیل دیتا ہوں، میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، جب ان کے چہرے پہ لگے گی ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ بعض لوگوں کی جسموں میں اللہ نے ایسی عزت اور اکرام رکھا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں عجائب بن جاتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض جب باپ کے سامنے گئی، قمیض کو دیکھ کے روتے روتے بیماری ظاہر ہو گئی، اور یہ قمیض جب عزیز مصر کے سامنے پیش ہوئی تو یوسف کی پاکدامنی کا ذریعہ بن گئی۔ اور پھر جب بوڑھے باپ کی خدمت میں گئی تو ان کی بینائی ظاہر ہو گئی۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبی یأت بصیرا وأتونی بأهلکم أجمعین۔ میری قمیص لے جاؤ، ابا جان کی آنکھوں پہ ڈال دینا، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، تم سارے یہاں آ جاؤ۔ ماں باپ کو بھی ساتھ لے کے مصر میں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے استغفار کیا، اور دوسرے دن جب دربار لگا، یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوئے، عزیز و اقارب اہالیہ کو ملت سارے درجہ بدرجہ اور کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوئے، ماں باپ بھی آئے، بھائی بھی آئے۔ یوسف علیہ السلام ان کا استغفار کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا۔ ماں باپ کو تخت پہ اپنے پاس بٹھایا اور وہ سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کی شریعت میں سجدہ جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، وہ تعظیمی ہو یا عبادت کا سجدہ ہو۔ نبی کریم نے فرمایا سادات باشرین ایسجد باشرین، اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، لا حق المرأة تسجد لزوجها، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے، عزت احترام والی بنائی ہے، یہ پیشانی صرف اسی کے سامنے جھکنی چاہیے، اور جو غیر کے سامنے جھک جائے وہ پیشانی نہیں بلکہ ذلت، تباہی اور بربادی کی نشانی بن جاتی ہے۔ جب وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے، یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ ابا جان یہ میرے استاد کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جسے پھر رب نے سچا کر دکھایا ہے۔ اب قرآن بھی یہی کہتا ہے، ایمان والو جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تو مشکلات کا شکار ہو اور تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر اور
نماز کے ذریعے اور اس کے اظہار میں مدد حاصل کرو. باقی اگلا بیان ہوگا.